اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ گزشتہ آیات میں ہم نے سنا کہ قید خانے میں دو قیدی، جن میں سے ایک بادشاہ مصر کا ساقی تھا، دوسرا باورچی تھا، انہوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ تعبیر بتلانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں دین حق کی تبلیغ اور توحید الہی کی تعلیم دی۔ مصر کے لوگ چونکہ مشرکانہ عقائد رکھتے تھے، ہر کام کے لیے علیحدہ معبود بنا رکھے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے خالص توحید اور ملت ابراہیمی کی تعلیم پیش کی اور شرک کا شد و مد کے ساتھ بطلان فرمایا۔ ان آیات میں بھی تبلیغی واعظ اور نصیحت اس طرح فرمائی کہ ان قیدیوں سے مخاطب کر کے فرمایا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جو دیوتا جن پر تم نے خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، مثلا ان کے عقیدے کے مطابق کوئی پانی برسانے والا، کوئی ہوا چلانے والا، کوئی دھوپ اور روشنی دینے والا، کوئی بیماری سے صحت دینے والا وغیرہ وغیرہ، ان سینکڑوں جو بت ہیں ان سے اس طرح کا تعلق رکھنا، ان کے سامنے سر جھکانا نعوذ باللہ بہتر ہے، یا اکیلے زبردست خدا سے تعلق اور اسی سے ہی سب کچھ سمجھنا، اس کا قبضہ بھی کامل، تصرف بھی کامل، جس کے آگے نہ کسی کا حکم چل سکتا ہے، نہ اختیار، نہ اسے کوئی بھاگ کر ہرا سکتا ہے، نہ مقابلہ کر کے مغلوب کر سکتا ہے۔ تو سوچو، یہ پیشانی کا تقدس اسی ہی کے سامنے جھکایا جائے اور کہیں اور پامال نہ کیا جائے۔ یوں ہی تم نے بے سند اور بے ٹھکانہ بغیر دلیل کے کچھ نام رکھ کر جن کی حقیقت کوئی واضح نہیں ہے، تم ان کو پوج رہے ہو۔ ایسے جہل پر انسان کو شرمانا چاہیے۔ قدیم سے انبیاء علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ یہی حکم بھیجتا رہا کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اور اس توحید خالص کے راستے میں نعوذ باللہ جو ٹیڑھے راستے ہیں، ٹیڑھی سڑکیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بہت سے لوگ حماقت اور تعصب کی بنا پر سیدھی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ لفظی ٹرانسلیٹ سن لیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانے کے رفیقو، کیا متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو زبردست، قہار، واحد، اکیلا زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم کیا ہے کہ اسی ہی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمانے لگے یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی کہ بھئی نعوذ باللہ رب العالمین کو چھوڑ کر در در کے بھکاری بننا یہ انصاف نہیں ہے، ایک خدا کے در کے بھکاری بننا یہی اصل ہے۔ اب فرض تبلیغ ادا کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام انہیں خوابوں کی تعبیر بتلانے لگے، فرمانے لگے
کہ جس نے یہ کہا تھا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہے ہیں، اس کے لیے یہ تعبیر کی کہ بادشاہ کا وہ 3 دنوں کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا اور وہ دوبارہ ساقی بن جائے گا، اسی ترتیب پر بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا تھا وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا، اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو کہا کہ بھئی آپ کو کل آپ کے لیے فیصلہ ہوگا، سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھر جانور اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمانے لگے یہ قضا اور قدر کا فیصلہ جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، یہی وہ تعبیر ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا نوازا، ہوا ہے وہی جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، اس کے مطابق فیصلہ ہوا۔ جو بادشاہ کے ساقی تھے اسے زہر دینے کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ اس سے بری ہو گیا، اور باورچی پر جرم ثابت ہو جانے کی وجہ سے اسے سزائے موت دی گئی۔ اب آگے وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، جس کے لیے یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ ساقی جو بری ہو جائے گا، اسے فرمایا کہ جب آپ قید خانے سے نکلیں تو اس وقت میں بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ ان فی السجن غلاما محبوسا ظلما، کہ خامخواہ جیل کے اندر ایک بے قصور قیدی قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا نظام، یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تو وہ تو اس طرح ہوئی، لیکن ساقی قید خانے سے نکلنے کے بعد بادشاہ کی دربار میں اپنی پرانی خدمت پر تو مامور ہو گیا، لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کے دل میں مختلف خیالات، مختلف وسوسے ڈال کر ایسا غافل کر دیا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا ہی بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام پھر جیل میں، اب ایک روایت یہ کہ 7 سال رہے، ایک روایت میں ہے کہ 12 یعنی 12 سال اس کے بعد بھی جیل کے اندر رہے۔ اللہ کا نظام تو دیکھو، حالانکہ مصیبت کے وقت میں اس سے نجات کے لیے یہ اسباب اپنانا، کوشش کرنا، یہ شرعاً جائز ہے، کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ پیغمبروں کا مقام بہت بڑا ہے، کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، تو ان کا چونکہ مقام بہت بڑا ہے، ان کی نظر رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر نہ جائے۔ انبیاء علیہ السلام اور رب العالمین کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، تو شاید اس بنا پر شیطان کو ساقی پر مسلط کر دیا اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا وہ بھول گیا۔ لیکن رب العالمین اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خود ہی غیبی تدابیر سے انتظام فرماتے ہیں، غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جن کی طرف وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ یہاں بھی اس طرح ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے تو رہا ہونے والے قیدی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور اس کو تو بھلا دیا گیا، لیکن پردہ غیب سے سبحان اللہ ایسی تدبیر کی گئی
جس میں یوسف علیہ السلام کسی کے ممنون نہ ہوں، پوری عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جیل سے رہائی یوسف علیہ السلام کو نصیب ہو۔ اس کے لیے انتظام کیسے ہوا؟ اگلی آیت میں وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ اس کے لیے انتظام اس طرح ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے کیسا انتظام فرمایا کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا، لیکن اس خواب سے بڑے وہ متعجب ہوئے اور اس نے اپنی دربار قائم کی، جتنے امراء تھے، رؤساء تھے، کاہن تھے، اس کے جتنے مشیر تھے، ان کے سامنے اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں، اور جن کو یاکلہن سبع عجاف، 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اس طرح سبع سنبلات خضر، 7 سوکھی بالیں ہری بالوں پر اس طرح لپٹ رہی ہیں کہ جو خشک ہیں وہ غالب آ گئی، اور جو ماشاءاللہ ہری بری جو بالی ہے وہ خشک ہو گئی۔ یہ خواب بادشاہ مصر نے جب دیکھا اور اپنی شورا تھی، اپنے جو مشیر تھے، ان کے سامنے اس طرح بیان فرمایا۔ اب اللہ کا نظام تو دیکھو، اس خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب رب العالمین چاہے تو سبحان اللہ ایسے مدد، ایسے اسباب سے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ اب جب خواب بیان فرمانے کے بعد وہ بادشاہ اپنے مشیروں سے کہنے لگے کہ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون، بھائی مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ۔ تو درباری جو تھے، اب ان کا تو اتنا بڑا علم نہیں تھا، اسے سن کر فکر و تردد میں پڑ گئے۔ جب مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنی درماندگی اور بیچارگی کو چھپانے کے لیے ایک عجیب سی ترتیب چلائی۔ قالو اضغاث احلام، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ صاحب یہ خواب تو نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی خیالات ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر خواب واقعی حقیقی خواب ہوتا تو ہم تعبیر بتلا دیتے، لیکن بادشاہ درباریوں کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اب اللہ کا نظام دیکھو، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ۔ اب اتنا زمانہ ہو گیا، جیسے عرض کیا 7 سال یا 12 سال، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ جو قیدی تھے، اسے بات یاد آ گئی، فوراً بادشاہ کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلوا، مجھے بھیجو، ایک مقدس ہستی ہے جو قید خانے میں ہے، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، جو فن تعبیر کا ماہر ہے، میں تعبیر لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بادشاہ نے اجازت دی کہ چلے جائیں۔ اب وہی اللہ کا نظام تو دیکھو، یوسف علیہ السلام کے پاس ایک زمانے کے بعد آئے اور بادشاہ کا خواب بیان کرنے لگے، لیکن انداز کیسا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یعنی اے سچ کے مجسمے، کہ سبحان اللہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، کبھی بھی نعوذ باللہ جھوٹ نہیں۔ بلکہ صدیق کی ایک اور تعبیر اور تفسیر اس طرح بھی ہے کہ بات کو بغیر دلیل کے مان لے،
جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ معراج کے موقع پر کیا فرمانے لگے کہ بھئی اگر پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ رات کے ایک لمحے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر من المسجد الاقصی الی سدرۃ المنتہا، جو رب العالمین نے سیر کروایا وہ سب میں سیر کر کے آیا ہوں، زیارت کر کے آیا ہوں، پیغمبر علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، یہ صدیق ہے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام آگے سے اس نے اپنا خواب بتایا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، وہی کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور انہیں پتلی دبلی گائیں وہ انہیں کھا رہی ہیں، اس طرح 7 بالیاں جو بالکل ہری بھری اور ان پر ایک خشک جو بالیاں ہیں وہ لپٹتی ہیں اور انہیں بھی جو ہری بھری انہیں بھی خشک کر دیتی ہیں۔ فرمانے لگے لعلی ارجع الی الناس لعلم یعلمون، برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر سنائیے تاکہ میں لوگوں کو جا کر بتاؤں اور وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کر لیں۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کا کمال تقوی تو دیکھو، پیغمبر علیہ السلام بھی تعریف کرتے تھے، تو انشاءاللہ یہ اگلے درس میں لفظی ٹرانسلیٹ سن لیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے رفیقو، اما احدکما، تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، یعنی بری ہو کر اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، جس شخص پر رہائی کا گمان یوسف علیہ السلام کو تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو اس قیدی کو آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو کرنا وہ شیطان نے بلا دیا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام قید خانے میں اور بھی چند سال رہے۔ وقال الملک انی اریٰ 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربہ ہیں، یاکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 لاغر گائیں کھا گئی ہیں، و7 سنبلات خضر، 7 بالیں سبز ہیں، اور اخر یابسات، اس کے علاوہ 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی فی رؤیای، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو رؤیای، میرے اس خواب کی ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو وہ کہنے لگے یہ تو پریشان خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ وقال الذی نجا منہما، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس نے کہا، وذکر بعد امہ، ایک مدت کے بعد اس کو خیال آیا، انا انبئکم بتأویلی فارسلون، میں اس کی تعبیر کی خبر لاؤں گا، آپ لوگ مجھے ذرا جانے کی اجازت دیجئے۔ یوسف ایھا الصدیق
وہ قید خانے میں پہنچا اور کہا اے یوسف علیہ السلام، سچ کے مجسمے، افتنا فی سبع بقرات سمان، آپ ہمیں لوگوں کے اس خواب کا جواب دیجئے، یعنی تعبیر بتلا دیجئے کہ 7 گائیں موٹی، یاکلہن سبع عجاف، انہیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں، وسبع سنبلات خضر، 7 بالی ہری ہیں، واخر یابسات، اس کے علاوہ 7 خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ ان کو معلوم ہو۔